حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ضروری ہے۔ اللہ کے حقوق کوئی بندہ اچھی طرح ادا کرتا ہے، لیکن وہ اگر بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کی عبادت ادھوری ہے، کیونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ہی سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا بندے سے، اور آپس کی بھائی چارگی اور آپس میں جو میل ملاپ سے لوگ رہتے ہیں اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اب میرے بندے سے کس طرح کا معاملہ رکھا دنیا میں، تم اس کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے یا اس پہ ظلم کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو کسی پر رحم نہیں کرتا۔ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت کرنے اور مہربانی کرنے میں ایسا پائے گا جیسا کہ بدن ہے کہ جب بدن کا کوئی عضو یعنی کوئی حصہ تکلیف میں ہو تو سارا بدن اس میں تکلیف میں ہوتا ہے۔ اور ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے لیے ایک مکان کے جیسا ہے، سارے مسلمان ایک مکان کے مانند ہے، مکان کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط رکھتا ہے، جیسے ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مضبوطی سے تھامے رہتی ہے، ویسے ہی مسلمان دوسرے مسلمان کو تھامے رکھے۔ یہ آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں مضبوطی سے پھنسا کے بتایا، یعنی بتایا ایسا کہ اس طرح سے مضبوط جکڑے ہوئے ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، اگر اس پہ ظلم ہو رہا ہے تو بھی مدد کرو، اور اگر وہ ظالم ہے تو بھی اس کی مدد کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مظلوم کی تو میں مدد کر سکتا ہوں، مگر ظالم کی ہم مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کو ظلم سے روک، تیرا اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد کرنا ہے۔ اور اپنے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، یعنی دینی بھائی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اس پر ظلم نہ کرے، یعنی کسی دشمن کے ہاتھ میں نہ پڑنے دے، بلکہ اس کی مدد کرے۔ اور جو کوئی شخص کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرے گا تو اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے رنج و غم یا مصیبت و مشکل کو دور کرے گا تو اللہ اس کی مصیبت و مشکل کو دور کرے گا، اور قیامت کے روز اس کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا، یعنی اس کی کسی طرح کے عیب کو اگر وہ چھپاتا ہے تو اللہ اس کے عیب کو چھپاتا ہے۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو رسوا نہ کرے، نہ اس کو ذلیل و حقیر سمجھے۔ تقویٰ اس کی جگہ ہے، یہ فرما کر آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ تقویٰ یہاں ہے، یعنی انسان کا تقویٰ تو دل میں ہے، اور انسان کے لیے اتنی برائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور ذلیل سمجھے۔ مسلمان کی ساری چیزیں ایک دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، یعنی مسلمان کا خون، مسلمان کا مال اور مسلمان کی آبرو، یعنی اس کی عزت بھی اتارنا ایک مسلمان پہ حرام ہے کہ اپنے بھائی کی عزت اتارے، اس کو ذلیل و رسوا کرے، اس کا مال لے لے، اس کو قتل کر دے۔ یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اور ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند نہ کرے جس کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی دین ہو چاہے دنیا کی بھلائی ہو، جن چیزوں کو وہ اپنے لیے پسند کرے تو وہ تمام مسلمانوں کے لیے وہی چیز کو پسند کرے، تب اس کا ایمان کامل ہوگا۔ یہاں تک کہ اپنے ہمسایہ، اپنے پڑوسی کو بھی نہ ستائے۔ اگر کوئی شخص کسی اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے تو وہ شخص جنت میں نہ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ تو صحابہ اکرام لرز گئے کہ کون یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی برائیوں سے، اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے حقوق بتائے پڑوسی کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہو گیا کہ کہیں پڑوسی کو وارث نہ بنا دیا جائے، یعنی ایک ہمسائے کا دوسرے ہمسائے کو وارث نہ بنا دیا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان باتوں کے لیے آپ نے سب سے بیعت لی کہ نماز ادا کرنے پہ، یعنی نماز کی بیعت لی، زکوٰۃ ادا کرنے کی بیعت لی، اور ہر مسلمان پر خیر خواہی کی بیعت لی، یعنی تمام مسلمان کو ایک دوسرے پر خیر خواہی کرے، اس کی بھی آپ نے بیعت لی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہاں تک کہ اگر تم 3 آدمی ایک ساتھ ہوتے ہو تو 2 آدمی ایک طرف ہو کے سرگوشی نہ کرے، یعنی آہستہ آہستہ بات نہ کرے، کیونکہ تیسرے آدمی کو یہ سن کر، یہ دیکھ کے رنجیدہ ہو جائے گا، وہ اس کو دکھ ہوگا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں اور اپنی بات میں مجھے شامل نہیں کیا، اور اگر کرے تو پورے مل کے کرو، نہیں تو نہ کرو۔ اللہ ہمیں آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھائی چارگی آپس میں نصیب فرمائے اور اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے والا بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔